السلام علیکم، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ دوستو، آپ نے بنارسی ٹھگوں کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا ہوگا، اس پہ فلمیں بھی بن چکی ہیں اور پاکستان اور بھارت میں بنارسی ٹھگوں کو ایک مثال کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بنارسی ٹھگ جو تھے وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے واردات کرتے تھے اور مسافروں کو خاص طور پر وہ نشانہ بناتے تھے اور اس طریقے سے لوٹتے تھے کہ کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی اور انسان لٹ بھی جاتا تھا، ایون کہ وہ لوگوں کو مار بھی دیتے تھے۔ تو اب پاکستان اور بھارت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بنارسی ٹھگوں کو بھی پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، یعنی ان کا طریقہ واردات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے وہ دوستیاں کرتے ہیں اور دوستیاں کرنے کے بعد مسافروں کو لوٹ کر تتر بتر ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اب بھارت میں ایک بندے کو گرفتار کیا گیا جی، یہ سونا چوری کرتا تھا، فلائٹس کے اوپر یہ سفر کرتا تھا اور کنیکٹنگ فلائٹ جو ہوتی تھی ہوائی جہاز کی، اس میں سفر کرتا تھا۔ 110 دنوں کے دوران اس نے 200 فلائٹس پر سفر کیا ہے اور سفر کے دوران اس نے کرنا کیا ہوتا تھا، سفر کے دوران یہ لوگوں کے ساتھ خاص طور پر جو بزرگ لوگ تھے اور جو خواتین ہوتی تھیں ان کے ساتھ یہ لیگ سلیگ کر کے دوستی بنا کے ان کی جو لگیج وغیرہ کی جو معلومات ہوتی تھی اس کو چرا لیتا تھا، اور چرانے کے بعد پھر جب کنیکٹنگ فلائٹ میں مسافر ایکسچینج ہو رہے ہوتے تھے تو اس دوران یہ کرتا تھا کہ دوسروں کے بیگز میں سے سونا یا ان کی جو قیمتی چیزیں ہوتی تھی ان کو چرا کر یہ بندہ فرار ہو جاتا تھا۔ ہوا اس طرح ہے کہ جی دلی پولیس کو ایک امریکی شہری نے اور ایک حیدرآباد کی خاتون شہری نے کمپلین کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا دوران پرواز جو ہے وہ قیمتی سامان چوری ہوا ہے۔ خاتون نے کہا جی میرا 7 لاکھ روپے مالیت کا تھا، امریکی شہری اس نے کہا جی میرا 20 لاکھ روپے مالیت کا تھا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی تو ان کو پہلے کلو نہیں ملا، کافی دن وہ سر جوڑ کر لگے رہے کہ یار یہ فلیٹ میں سے کس طرح لوگوں کا جو قیمتی سامان ہے وہ چوری ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تحقیقات کا دائرہ کار جو تھا اس کو وسیع کیا، پھر انہوں نے جتنی بھی فلیٹس تھیں ان ساری اس کی معلومات اکٹھی کی مسافروں کی، پھر انہوں نے ایک ایک مسافر کو تھورولی چیک کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسافروں کا جو سامان ہے وہ چوری ہوتا ہو۔ کیمرے ایئرپورٹ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جہاز کے اندر کیمرے تو نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر بڑی صفاقی کے ساتھ کس طریقے سے یہ چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے جب فلیٹس کا معائنہ ساری فلیٹس کو جب ڈیٹا انہوں نے چیک کیا تو وہ حیران رہ گئے اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ ایک بندہ ایسا ہے اس میں کہ جو بندہ ہر فلیٹ میں موجود ہے، یعنی 110 دنوں کے دوران 200 فلیٹس پر اس نے سفر کیا اور ملک کے اندر ہی ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے پھر تیسرے شہر، اور یہ بندہ انہوں نے ٹریس کیا۔ پھر انہوں نے اس کا جو موبائل نمبر تھا اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نمبر جو تھا وہ جعلی تھا۔ پھر انہوں نے اس کا ایڈریس ٹریس آؤٹ کیا اور ٹریس آؤٹ کرنے کے بعد انہوں نے جب چھاپا مارا تو اس راجیش کپور نام کا بندہ ہے، اس کے گھر سے کافی بھاری مقدار میں سونا، یعنی کہ لاکھوں روپے مالیت کا سونا اس کے گھر سے برآمد ہوا۔ اور پولیس نے جب چھان پھٹک کی تو ان کو پتہ چلا کہ جی یہ بندہ کئی سالوں سے یہ وارداتیں کر رہا ہے۔ 110 دن کے دوران اس نے 200 کے قریب فلیٹس جو تھی ان میں سفر کیا اور وہاں سے لاکھوں روپے مالیت کا سونا اس نے چرایا۔ اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ سونا چرانا زیادہ تھا۔ اچھا، پھر دلی پولیس نے ایک بہت بڑا انکشاف یہ بھی کیا کہ جی یہ بندہ بچپن سے ہی چوریاں کر رہا ہے، اور پہلے یہ بندہ راجیش کپور جو ہے یہ ٹرین میں چوریاں کرتا تھا اور اس کے بعد تھوڑا اس نے اپنے آپ کو چوریوں کو اپ گریڈ کیا۔ اس نے اپنی جو چوری کا جو کاروبار کر رہا تھا اس کو تھوڑا اس نے وسیع کیا اور پھر اس نے ہوائی سفر کے دوران مسافروں کو لوٹنا شروع کیا۔ تو دوستو، اگر آپ بھی کسی اس قسم کے چور کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔